سيدنا ومولانا باب محمد الجود وبارك والكرم وسلم منبع العلم والعلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله معزز احترام اسٹیج کی رونق علماء کرام سادات کرام بزرگوں دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بے شک ٹھنڈی ہوا سے گھبراؤ مت، جنت کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ ابھی سی عادت پاڑو ٹھنڈی ہوا میں رہنے کا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ محترم حضرات، آپ نے ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آپ کی میلاد مقدس پر بہترین سے بہترین باتیں سماعت فرمائی ہے۔ جب سے رب نے یہ چاہا کہ میں اپنی خدائی کا اظہار کروں، خدا تنہا تھا، اکیلا تھا، کچھ نہیں تھا، تب اس نے یہ چاہا کہ میرا اظہار کیسے کیا جائے، میری نبویت کا، میری الوہیت کا، میری خدائی کا میں اظہار کیسے کروں۔ تو اس نے سوچا کہ کیا کروں۔ رب کی ربوبیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنی الوہیت کا اظہار کرنے کے لیے خدا نے اپنی خدائی کی جاہرات کرنے کے لیے کیا کیا؟ مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو الگ کر کے نام نور محمد رکھ دیا۔ تب سے یہ تذکرہ چلا آتا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، لاکھ کوشش مٹانے کی جائے، لاکھ کوششیں کی جائے، کوئی اسے شرک کہے، کوئی اسے بدعت کہے، کوئی اسے فضول خرچی کہے، ارے کہنے دو کہ وہ ان کی قسمت کی بات ہے، ان کی تقدیر کی بات ہے، اندھوں کو کیا نظر آئے۔ اور میرے بزرگ دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بندے کی حیثیت نہیں، کسی کی بھی طاقت نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو بیان کر سکے۔ خدا جانتا ہے مقام محمد، اور محمد جانتے ہیں خدا کی شان کیا ہے۔ خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے، نہ تم جانو نہ ہم جانے، ہم تو بس اتنا ہی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس طریقے سے بیان کریں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور معروف، اس کے ترجمے پر تھوڑی دیر لب کشائی کروں، اس سے پیشتر بلند آواز سے تحفہ درود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس نے قسمت کو اپنی سوال نہیں،
شک حق ہے کہ اس نے قسمت کو اپنی سوارا نہیں، اس نے قسمت کو اپنی سوارا نہیں، اس نے پیارے نبی کو پکارا نہیں، اس نے پیارے نبی کو پکارا نہیں، اس نے قسمت کو اپنی سوارا نہیں۔ اور مرتبہ دیکھیے ان کی نالین کا، بہت خوب حق ہے حق ہے حق ہے مرتبہ اللہ اکبر واہ واہ بہت ان خوب کی نالین کا، مرتبہ دیکھیے ان کی نالین کا، کہ عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں، عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں، اور مت بصر اپنے جیسا نبی کو گاؤ، مت بصر اپنے جیسا نبی نبی کو کہو، مت بشر اپنے جیسا نبی کو کہو، بات ایسی خدا کو گوارا نہیں، بات ایسی خدا کو گوارا نہیں۔ اور سبحان اللہ آخر سے کہہ دیتا ہوں، ارشاد ارشاد یہ خدا نے کہا ہے نبی کے لیے، سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب یہ خدا نے کہا ہے نبی کے لیے، یہ خدا نے کہا ہے نبی کے لیے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے۔ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پیر ہمارے سرکار محب ملت، شہزادہ محب ملت، میلاد نبی کی ہر محفل حق ہے عنوان عبادت ہوتی ہے، بے شک واہ واہ میلاد نبی کی ہر محفل یہ نہیں شرط کہ صرف ربیع الاول میں ہی ہو، ان کا چرچا ہر وقت ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے، دن رات ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے، 1 منٹ بھی بند نہیں، 1 سیکنڈ بھی بند نہیں کہ آقا کی شان اور آپ کی بارگاہ میں تحفہ درود بھیجا نہ جائے۔ تو میلاد نبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے، جب ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو جنت کی بصارت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جنت کی بصارت ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہو جس کا ذکر علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے نصیر الدین باپو بھی بیٹھے ہیں، پوچھو بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام بھائی یہاں تو بہت ڈھیلا ڈھیلا ڈھول واگے سے سرکس میں مزہ نہ آئے ہو، ڈھول تو ہم دن جنا دن واگو دیئے آ پڑیا میں واگتو بیجا پڑیا ہم خبر پڑی جو ایک سرکس چڑھیو، بلند آواز سے پڑھیے۔ سلام علیک یا حبیب اللہ، મને ખબર પડવી જોઈએ ને કે તમે મારી વાતને સાંભળી રહ્યા છો। અને ડોલવા માંડશો તો પછી હું કહીશ કે પડાવ સડો।
એટલે ડોલવાનું ના કરતા, ઝૂમવાનું કરતા. હાય હાય. દરૂદ પાક પઢ લીજીએ. સલાતન વ સલામન અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ. 3 જાતની ગોળીઓ ખાઈને બેઠો છો અત્યારે. હા, આ માઇક બી બગડેલું છે ને મારું બી બગડેલું છે, 2 બગડેલા ભેગા થયા છે. अल्लाह सेवा करे. मिलाद नबी की हर महफिल उन्वाने इबादत होती है और जब जिक्र मोहम्मद होता है तो जन्नत की बसारत होती है. आयत करीमा हर वक्त सुनते हो, पढ़ते हो. मशहूर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अच्छा, ये आयत सुन के आपने दुरूद पढ़ा. अब मैं एक दूसरी आयत पढ़ता हूँ. उस वक्त तुम क्या करते हो मुझे देखना है. अकीमिस सलात व आतुज़ ज़कात. सारे चुप रह गए. भाई वो भी कुरान की आयत है हक है नमाज कायम करो. और ये भी कुरान की आयत है. वो भी अल्लाह का फरमान है, ये भी रब का फरमान है. उस फरमान पे फौरन अमल किया और दूसरे फरमान पे क्यों ना किया. वाह वाह. तो जो दूसरे फरमान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो. ये आयत सुनते ही नमाज आपने पढ़ी. पढ़ी किसी ने ज़कात निकाल दी फौरन. और इन्नल्लाह व मलाइकतहु की आयत पढ़ी तो फौरन आपने दुरूद पढ़ दिया. वो आयत ऐसी आयत है, वो ऐसा फरमान है, वो रब का ऐसा हुक्म है कि ईमान वाला जब सुन लेता है अमल कर देता है. सुभान अल्लाह. सुनते ही अमल किया जाता है. ये कौन सी शान है, ये किसका मकाम है, ये कौन सा कलाम है, ये किसका फरमान है. रब क्या कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं. सुभान अल्लाह. भेजा था नहीं, भेजते हैं. भेजेंगे नहीं, भेज दिया नहीं, भेजते हैं. महफिल बैठी है कि बैठी थी, बैठी थी तो गई साहब. आज अभी मौजूद है. उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तकरीर जारी सारी है. इसी तरीके से रब का फरमान ये है कि मेरे महबूब पर मैं भी दुरूद भेजता हूँ. भेजते हैं, चालू है, कभी बंद नहीं होता. रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या सर्दी, ये 24 घंटा नबी की बारगाह में अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे, बंद नहीं. अच्छा मेरे प्यारों, बताओ हम पर नमाज दिन में कितने वक्त की फर्ज है. पढ़ते नहीं है ना, कैसी खबर हो. जिसको पढ़े उसको खबर नहीं कि दिन में कितनी दफे नमाज पढ़ते. कब पढ़ोगे हैं, कब पढ़ोगे यार. एक तो वादा करो यार. 5 टाइम पढ़ते हो, 5 टाइम की नमाज हम पर फर्ज है. कितनी फर्ज है. अच्छा, तो 24 घंटे नमाज पढ़ा करते हो. 24 घंटे हम नमाज नहीं पढ़ते. फजर की पढ़ ली, फिर जोहर तक के फ्री. धंधा करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, व्यापार करो, लारी चलाओ, रिक्शा चलाओ, स्कूटर चलाओ, जो चलाना हो चलाओ. जब जोहर का वक्त हो फिर मस्जिद में पहुंच जाओ, जोहर अदा कर ली, फिर असर तक के फ्री. खाना खाना तो खाओ, आराम करना हो तो आराम करो, खेत में जाओ तो खेत में जाओ,
گھومنے جانا تو گھومنے جاؤ، عصر کے وقت مسجد میں حاضر ہو جاؤ، عصر پڑھ لی مغرب تک کے فری، مغرب پڑھ لی عشاء تک کے فری، عشاء پڑھ لی تو فجر تک کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، جا آرام سے سو جا۔ 24 گھنٹے تو سجدے نہیں ہوتے بارگاہ الہی میں، بہت خوب۔ اور کوئی عابد و زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ نوافل بھی پڑھتا ہوگا، کوئی اشراق پڑھتا ہوگا، کوئی چاشت پڑھتا ہوگا، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوگا، کوئی اوابین پڑھتا ہوگا، کوئی تہجد پڑھتا ہوگا، لیکن میرے بزرگ اور دوستو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رب نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس میں سجدہ کرو تو گناہ، بے شک حق ہے۔ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایسا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ وقت ہے۔ طلوع آفتاب، سورج کا طلوع ہونا، نکلنے کی 20 منٹ، زوال آفتاب مدھیان جنے کہوام آوے છે وہ 20 منٹ، غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا، سوریاست تھو، تو یہ 20 60 منٹ ہوئی، 1 گھنٹہ ہوا۔ 1 گھنٹہ دن میں ایسا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر، عابد و زاہد بھی نہیں کر سکتا، ولی بھی نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اور کرو تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی۔ 1.5 ہم نہیں بن سکتے، بے شک ہم پابند ہیں شریعت کے، شریعت نے جو ہم کو نظام دیا ہے۔ بے شک ارے میاں، عبادت بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بے شک حق ہے۔ عبادت اللہ کی ادا ہوتی ہے، مرضی مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے، کتنی رکعت پڑھو گے بتاؤ؟ 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض، اور عشاء کے اندر 17۔ اب فجر میں پوری رات آرام کیا ہے، فریش ہو گئے ہیں، نہا دھو کے نے، بالکل ایسا ہے کہ 2-4 تو کیا، اگر فجر میں اللہ تعالیٰ 40 پڑھنے کا کہوے نے تو بھی بندہ تیار ہے، بالکل فریش ہے، تازہ ہے، کنٹالا نہیں آئے گا، دماغ بھی سے ٹھکانے ہے، اور اکھا دن کا تھکیلا ہوئے، پسینے میں ریب جیب ہوئے، ٹانٹیے دکھتے ہوئے، نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 17 پڑھ۔ ارے 17 فجر میں رکھی ہوتی تو سرکار حق ہے۔ نہیں، عشاء کی 4 رکھی ہوتی تو بہت ہماری چلتی ہے، اس میں صحیح چلتی کوئی اس کو عدل بدل کر سکے؟ نہیں۔ کوئی پیر صاحب مرید کو کہوے کہ تو فجر میں 17 پڑھیے اور عشاء میں 4 پڑھیے؟ کسی کی نہیں چلتی، چلتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہے، اور قیامت تک آقا نے جو نظام دیا ہے بے شک اس میں کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے کہ بال برابر اپنی مرضی چلا لے۔ بزرگ اور دوستو، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، رمضان کے روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، حج کے موسم پہ حج کیا جاتا ہے، سال میں 1 بار زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے لیے قانون، پابندیاں، وقت کی پابندی، سرائی کے شرطیں، نماز بھی جب 6 شرطیں ملتی ہے تو بندہ نماز پڑھنے کے لائق بنتا ہے۔ بے شک لیکن آؤ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو دیکھو،
رات کو بھی جا کے درود پڑھو منع نہیں ہے، اندھیرے میں پڑھو منع نہیں ہے، اجالے میں پڑھو منع نہیں ہے، صبح پڑھو منع نہیں ہے، رات کو 2 بجے پڑھو منع نہیں ہے، دن کے 12 بجے پڑھو منع نہیں ہے، طلوع آفتاب کے وقت درود پڑھو منع نہیں ہے، غروب آفتاب کے وقت درود پڑھو تسبیح منع نہیں ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے میری امت میں تمہارے لیے رحمت للعالمین ہوں، آپ کے لیے جاؤ، میرے طرف سے کوئی قانون نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان تو دیکھو مصطفیٰ کی، مقام تو دیکھو اللہ کے نبی کا۔ یا رسول اللہ۔ سید دادا میاں اسکندری باپو زندہ باد، سید دادا میاں اسکندری باپو کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غلام راجن شاہ ولی زندہ باد، غلام علی رسول زندہ باد۔ اچھا ایک سوال ہے آپ سے، بے شک حق ہے، بتاؤ۔ ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہ ہوئی خبر ہے؟ نہیں ریزلٹ آیا؟ نہیں اسکول کا تو ریزلٹ بھائی 6 مہینے کی پریکشا کا بھی مل جاتا ہے، وارشک پریکشا کا بھی ریزلٹ آتا ہے۔ یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، ریزلٹ ابھی نہیں آئے گا۔ روزے رکھے، قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، یقین ہے ہمیں پورا اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن نہ بھی کرے تو تھوڑے مادار ہی رکھ سکتے ہیں ہم کہ ہڑتال پہ اتریں گے۔ وہ قبول نہ بھی کرے تو کیا کریں گے ہم کیا کر لیں گے؟ چل ہٹ، تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ جا تیری حج کینسل، کیا کرو گے؟ بھوک ہڑتال پہ اترو گے؟ نماز پڑھی، یقین رکھو اور ارداس کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا گنہگار بندہ ہوں، ناقص ہوں، یہ ٹوٹی پھوٹی مجھ سے جو بنی ہے میں نے پیش کیے تو قبول فرما۔ ابھی بات ہو رہی تھی نیت کی، وہ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک۔ اگر خوف خدا کے ساتھ اس کی رضامندی کے لیے پڑھی ہے تو قبول ہونے والی ہے۔ دکھاوا کرنے کے لیے ہوں موٹو نمازی چون، ہوں موٹو حاجی چون۔ واہ واہ گئے گئے میں نے بھول سے ایک بھائی کو خط لکھا، خط لکھنے کا تو میرا بہت بڑا دھندا ہے، نام کے آگے حاجی صاحب لکھنے کا بھول کیا تو میرے خط کا جواب نہ دیا، ایڈریس میں نام کے آگے حاجی لکھنے کا میں بھول گیا۔ ابھی نوا حاجی تھا، 6 مہینے ہوئے تھے پڑھ کے آئے تھے۔ حاجی کو نہ کیا۔ ہاں، میرے کو حاجی نہ لکھا بابا نے، میں نے دوسرا خط لکھا کہ بھائی خان صاحب تم کو میں نے دوسرا خط لکھتا ہوں، جواب نہیں آیا تو کہ بابا میں نے 2 لاکھ روپے خرچ کر کے نے حج پڑھی ہے تو تم نے میرے کو حاجی نہ لکھا۔ 2 لاکھ روپے اس کے لیے تو نے خرچے کہ تیرے کو لوگ حاجی کہیں۔ ارے 10 برس کا تھا تب سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، کوئی مجھے نمازی نہیں کہتا۔ تو ایک وقت حج پڑھ کے آیا تو حاجی حاجی حاجی، ناجی تو کوئی کہتا نہیں ہے، سب حاجی حاجی کہتے ہیں۔ آپ 5 ٹائم کی نماز برسوں سے پڑھتے ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ نمازی دادا میاں ہے کہ نہیں؟ وہ فرض ہے تو آپ فرض نہیں ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عبادت ضرور قبول ہوتی ہے، دل سے کرو، محبت سے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اکثر ایسے اولیاء کرام کی ہم سیرتیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا سے کنارہ کر لیتے تھے، ایک کونے میں چلے جاتے تھے، دنیا والوں سے الگ ہو جاتے تھے، ان کی خانقاہیں دور ہو جاتی تھی، ایک کمرے کے اندر اپنے حجرے کے اندر 40 دن کے چلے کر لیتے تھے، اور دنیا سے کنارہ کر کے اس لیے کرتے تھے کہ کوئی انہیں عبادت کرتے دیکھ نہ لے، بے شک بے شک حق ہے۔ کوئی انہیں عبادت کرتے دیکھ نہ لے کہ کوئی مجھے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک دن سرے بازار جا رہے تھے
پیچھے پیچھے آپ کے 2 موتقین جا رہے تھے، آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے. تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ کون ہے معلوم ہے؟ تو کہ ہاں یہ نعمان بن ثابت بہت بڑے امام، بہت بڑے جلیل عالم ہیں اور بہت بڑے عابد و جاہد بھی ہیں. یہ روزانہ 500 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. وہ ایک نے دوسرے کو کہا ہاں. اب آپ سن گئے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات سن گئے. میں تو روز 300 رکعت ہی پڑھتا ہوں. ہائے ہائے لوگ میرے پیچھے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ 500 پڑھتا ہے. آپ نے اس دن سے 500 رکعت بھی پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ حق ہے مولا. دیکھو کہ کئی لوگ میرے بارے میں ایسی گمانی رکھتے ہیں کہ میں 500 رکعت پڑھتا ہوں. میں 500 رکعت تو پڑھتا نہیں ہوں، میں تو 300 رکعت پڑھتا ہوں. تو لوگوں میں کسی نے عام کر دیا ہے کہ حضرت تو 500 رکعت پڑھتے ہیں. جو اپنے کانوں سے سن لیا تو آپ نے اس دن سے 500 رکعت نماز پڑھنے کا شروع کر دیا. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بزرگ دوستو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، نماز ہو، خیرات ہو، خدمت خلق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگی. ہوگی ایسا میں نے نہیں کہتا ہوں، ہوگی. فیصلے کے دن فیصلہ ہوگا. ہاں، مالک یوم الدین، اس دن حساب کرنے والا ہے. اس دن کہے گا کہ تیری نماز پاس، تیرے روزے پاس، تیری حج پاس، تیری زکوٰۃ پاس، اور اس سے لے جا اس کو جنت میں. اس نے سچے دل سے میری عبادت کی ہے، بھلے تھوڑی کی ہے پر دل سے کی ہے، دل سے کی ہے. وہ بات اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. جو بات اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے اگر نکل جائے تو قابل قبول ہو جاتی ہے. یہ ساری عبادتیں ابھی قبول ہونے والی ہے یا نہ قبول ہونے والی ہے، حساب کا دن باقی ہے. پر آؤ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو دیکھو کہ درود شریف کے بارے میں فضائل کے اندر آیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں جب بندہ درود کا تحفہ بھیجتا ہے تو قبول ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. درود کبھی رد نہیں ہوتا، درود کبھی کینسل نہیں ہوتا. کسی بھی حالت میں بندی نے درود پڑھا ہوگا تو وہ قبول ہو ہی جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو محترم حضرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہو گے انشاءاللہ. بیان کرتے آئے ہیں، بیان کرتے رہیں گے. کیوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ جی ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے مرے ہم تو صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بس آقا پر درود پڑھتے رہو. آپ نے عملیات کی کتابیں پڑھی ہوگی کہ فلانا عمل فلاں بزرگ کا ہے، یہ وظیفہ غوث اعظم نے بتایا ہے، یہ وظیفہ غریب نواز نے بتایا ہے، یہ وظیفہ فلاں بزرگ کا ہے، یہ وظیفہ فلاں صحابی کا ہے، یہ وظیفہ خاتون جنت بی بی فاطمہ نے بتایا ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے وظیفے صحیح ہے، کرو،
لیکن درود کس کا وظیفہ ہے؟ واہ 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 درود کس کا وظیفہ ہے؟ درود وظیفہ ہے تو اللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے سبحان اللہ جو کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہم تو کوئی وظیفہ 40 دن کرتے ہیں، 20 دن کرتے ہیں، 10 دن کرتے ہیں، پورا 24 گھنٹے نہیں کرتے۔ 1-2 تسبیح پڑھ لی تھی، روز یہ 2 تسبیح پڑھ لی تھی یا اتنا قرآن پڑھ لیا، وہ ہمارا عمل ہوتا ہے، بڑا ناقص ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہی رہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نبی نہیں ہے۔ بے شک کتنے نبی دنیا میں آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000، بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ تو علماؤں کا ایک قیاس ہے۔ بے شک سارے نبی سچے، اللہ کے نبی، ہمارا ایمان ہے ہر رسول پر، ہر نبی پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر درود بھیجا ہو، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک لاکھوں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اگر درود بھیجا ہے تو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت پر بھیجا ہے۔ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، بے شک کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ رب کی مشیت سے سوال ہوا، مولا تجھے کیا غرض ہے؟ تو اللہ الصمد ہے، پاک بے نیاز ہے، واہ سارے تیرے محتاج ہیں، بے شک تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واہ واہ تجھے اتنی کیا غرض کہ تو اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، بھیج رہا ہے، بھیج رہا ہے، بھیج رہا ہے، بند نہیں ہوتا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم کو تو میرا نبی نظر آتا ہے، واہ واہ تم کو فاطمہ کا ابا نظر آتا ہے، بہت خوب بہت خوب تمہیں حسنین کا نانا نظر آتا ہے، تم کو محمد الرسول اللہ نظر آتا ہے، مجھ کو تو میرا نور نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ میں میرے نور پر درود بھیجتا ہوں، میں کوئی اور پر درود نہیں بھیجتا، میرے نور پر درود بھیج رہا ہوں۔ تو حضور کی شان کیا ہے، انسان کی کیا بات کہ ان کی شان بیان کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ساری عبادتیں قبول ہونے والی ہے، رزلٹ نہیں آیا، درود قبول ہو گیا ہے، رزلٹ اللہ کے رسول نے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اس آیت کو لے کے تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ۔ بے شک ارے کمبخت، اے جاہل، تیری جہالت پر کتنے آنسو بہائے جائیں، یہ آیت کریمہ نعت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ میرے آقا کی شان بیان کر رہی ہے، آقا کا مرتبہ بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میری شان بشریت میری شان رسالت سے افضل ہے، حق ہے حق ہے واہ اور ہم آپ کی شان عبدیت پر پہلے ایمان لاتے ہیں، شان رسالت پر بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ بے شک دوسرا کلمہ پڑھنے آتا ہے کسی کو؟ کلمہ شہادت پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ کلمہ شہادت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ۔ ہم نے آپ کی شان عبدیت پر پہلے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ کی شان عبدیت کتنی اعلیٰ درجے کی ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کہ جب سے دیکھا ہے یا رسول اللہ لباس بصری میں تم کو، بہت خوب آئے ہیں واہ واہ
جب سے دیکھا ہے یا رسول اللہ لباس بصری میں تم کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ میرے بزرگ دوستو، اسی لیے تو آقا کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، دیکھو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ انسان امنا جو انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت خوب۔ محترم حضرات، اس کا ظاہری ترجمہ دیکھ کر لوگوں کے اندر بہت خوب۔ 3 کتابیں پڑھنے والے نکل پڑے بھی اس رپورٹ لے کے نہیں۔ رسول اللہ تو بڑا جیوا تھا، ہاں بے کم وقت، پہلے ان کی جوتی کی برابری کر کے بتا مجھے، تیری جوتیوں کو چیک کر، نیچے گائے کا بھینس کا چھان چوٹیلا ہوئے گا۔ تیری جوتیاں چیک کر، مسجد میں تو کیا ہم گھر میں بھی نہیں لے جاتے، بے شک، دہلیز پہ باہر اتار دیتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کو چیک کر، تیری جوتی کے نیچے گندگی نجاست ہے، میرے آقا کی جوتی کے نیچے عرص معلّہ ہے، عرص معلّہ ہے، عرص معلّہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کیا شان ہے آقا کی کہ جب جوتی کی برابری تو تجھ سے ہو نہیں سکتی، ارے ان کے غلام کی برابری نہیں کر سکے گا۔ آقا تو بے مثال ہے، ان کے برابری میں کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، تو کیا برابری کرے گا؟ وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ سارے انبیاؤں کے سردار ہے، پیشوا ہے، امام ہے۔ کبھی کوئی اپنے امام کی سرداری کی برابری میں نہیں کر سکتا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، بعض نماز جماعت ادا ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا رہتا ہے، مقتدی کہاں کھڑا رہتا ہے؟ ذرا نماز کا منظر تو دیکھ، بعض جماعت جب نماز ہوتی ہو تو تیرا امام سب سے آگے، پہلی صف والے پیچھے، دوسری صف اس کے پیچھے، تیسری صف اس کے پیچھے، چوتھی صف اس کے پیچھے، جتنے بھی ہوں نمازی سارے پیچھے۔ امام صاحب ہمارے سید نصیر الدین باپو مصلی پہ ہیں، ارے دادا میاں باپو کہیں سے آ گئے، جماعت چالو ہے، اللہ اکبر پیچھے امام کے۔ احسان بابا کہیں سے آ گئے، جماعت چالو ہے، اللہ اکبر پیچھے امام کے۔ حافظ آ گئے پیچھے امام کے، قاری آ گیا پیچھے امام کے، مفتی آ گیا پیچھے امام کے، محدث آ گیا پیچھے امام کے، مقرر بڑا آ گیا پیچھے امام کے، ارے گاؤں کا سیٹھ آ گیا پیچھے امام کے، گاؤں کا سرپنچ آ گیا پیچھے امام کا، منسٹر آ گیا پیچھے امام کا۔ سارے کتنے بڑا عہدے دار کیوں نہ آئے، شہنشاہ اور بڑا سلطان کیوں نہ آئے، پیچھے ہے، وہ مقتدی ہے، کبھی امام کی برابری میں نہیں آ سکتا۔ واہ واہ، بہت لاجواب۔ احسان الحق نماز پڑھاتا ہے، میرا بیٹا ہے، آگے امام بنا ہوا ہے، میں مقتدی بن کے پیچھا کھڑا رہوں تو مجھے کیا کہنا ہے نیت میں؟ پیچھے احسان الحق کے۔ بولو میری نماز ہوئے گی؟ ہوئے گی؟ کیوں؟
بے اللہ کی بندگی ہے، دنیا کے رشتے ختم، بے شک دنیا کے عہدے ختم، بے شک دنیا کے درجے ختم، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب کی شان تو دیکھو کہ میرے آقا معراج کی رات ہے، قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے، 1,24,000 سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام جو دادا ہے پیچھے کھڑے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہے پیچھے کھڑے ہیں، پوتا مصلی پہ ہے، خوبصورت حسین و جمیل یوسف پیچھے کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ پیچھے کھڑے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا نبی ایوب پیچھے کھڑا ہے، دنیا پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان پیچھے کھڑے ہیں، اور جن کی آواز بہت اچھی تھی وہ لہن داؤدی والے داؤد پیچھے کھڑے ہیں۔ ارے میاں سب کے سب پیچھے ہیں، ہمارے آقا سب سے آگے ہیں۔ ایک روز کی بات ہے، درود شریف سنا دو تو ذرا جلدی سے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ۔ ایک عیسائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا، اور اس نے بحث کی آپ سے۔ بحث میں کیا کہتے کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کون ہے؟ تو کہ میں عیسائی ہوں، ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ کا درجہ تمہارے نبی سے بڑا ہے۔ عیسائی جو تھا وہ ہوشیاری کرنے لگا۔ اب یہاں غلام مصطفیٰ ہے، واہ، حضرت بلال کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، حق ہے، واہ واہ، حق ہے، ان کے تو تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے تھے ہماری طرح، حق ہے، جیسے ہم ایڑ پھوڑ جو چلا دیتے ہیں، ان کے تو تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ تو حبس کے رہنے والے تھے، اور کسی دارالعلوم کا دروازہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، واہ، بے شک اور مفلس الحال تھے، کھانے کے لیے دوسرے وقت کا کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے دوسری جوڑ کپڑے نہیں تھے، کالے کالے تھے، کدرو پہ تھے، لمبے دانت والے تھے، باقے باقے بال والے تھے، پیروں میں جوتیاں بھی کبھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ان سے وہ عیسائی نے کہا دیکھ میرے عیسیٰ کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے اور چڑیا زندہ ہو جاتی تھی، وہ پھونک مارتے تھے، کوڑی کو کوڑ مٹ جاتا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تیرے نبی میں یہ شان کہاں ہے؟ دیکھ ہمارے نبی کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے۔ عیسائی بڑا فخر کرنے لگا۔ اب حضرت بلال تو کوئی عالم ہے نہیں کہ آپ کوئی عالمانہ جواب دے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھ سن، میں ایک بات جانتا ہوں میرے آقا کی شان میں مجھے اتنا پتا ہے جو تو بھی مانے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ معراج میں گئے، پہلے حرم پاک میں گئے، حرم پاک سے آپ کی سواری بیت المقدس پہنچی، وہاں سارے نبی آپ کا انتظار کر رہے تھے، سارے جو پہلے ہو گئے وہ سب وہاں موجود تھے، سارے نبی موجود تھے، حضور سے پہلے چلے گئے، اپنی قبروں میں سے اٹھ کے آئے، ارے نبی زندہ نہیں ہے تو کہاں سے آئے؟ کیا بات ہے؟ تم یہ تو مانتے ہو چمبو کہ رسول اللہ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، تو یہ نبی سب زندہ تھے اس وقت دھرتی پہ کہ سب اپنی قبروں سے آئے؟ نبی کو مردہ نہ کہو، ارے جب ان کے مقتدی زندہ ہے تو امام کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے یا بلال جواب دے رہے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
امام تھے اور تیرے نبی مقتدی تھے، بتا تیرے نبی کا درجہ بڑا ہے کہ میرے نبی کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ ارے ان کے غلام نے اتنے بڑے عیسائی عالم کی بولتی بند کر دی، اب غلام کا یہ عالم ہے، خدا کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ کی شان؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ کل جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت بلال پہلے جنت کا گیٹ کھولیں گے، سبحان اللہ، ایک غلامانہ شان سے جائیں گے، لیکن جنت میں پہلے آپ کا قدم پڑے گا۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ سوار ہوں گے، ایک شہنشاہ کی حیثیت سے سواری پر بیٹھے ہوں گے، غلام اس اونٹنی کی کسوہ کی ڈوری پکڑ کر آگے آگے چلتا ہوگا، تو جو آگے چلتا ہوگا وہ پہلے داخل ہوگا کہ جو پیچھے اونٹنی پہ سوار بیٹھا ہے وہ پہلے داخل ہوگا۔ واہ واہ بہت خوب۔ یہ ہے حضرت بلال کا مقام، یہ ہے حضرت بلال کی شان۔ اور آقا جب معراج سے آئے تو آپ نے کہا بلال سے، بلال تم مکے میں چلتے تھے، تمہارے چلنے کے پیر کی آہٹ میں جنت میں سنتا تھا، سبحان اللہ، حق ہے۔ میں جنت میں سنتا تھا۔ ارے جن کا غلام مکے کی سرزمین پر چلے اور اس کے چلنے کی آواز ان کے آقا جنت میں سنے، بے شک، ارے میاں اپنے جیسا کہنے والے تو ذرا بلال کی برابری کر کے بتا، بلال کی برابری کر کے بتا۔ میرے آقا کی برابری تو کسی سے ہوئی نہیں ہے اور کبھی نہ ہو سکتی ہے، ان کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لب کیا بیان کرے اس ادنا غلام کے، لب کیا بیان کرے اس ادنا غلام کے، کہ اللہ جانے مرتبے خیر الانام کے، کہ اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ آقا تو بے مثال ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بے مثال ہے، بے مثال ہے، ان کی کسوہ بے مثال، ان کا گھوڑا بے مثال، ان کا گھر بے مثال، ان کا امامہ بے مثال، ان کی کمبل بے مثال، ان کا جبہ بے مثال، ان کا تہبند بے مثال، ان کی جوتی بے مثال، میرے بزرگوں اور دوستوں ان کا پسینہ بے مثال۔ بے شک، حضور سے نسبت رکھنے والی ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ ارے تیرے گھر منسٹر آیا ہوگا، تیرے گھر بڑا آفیسر آتا ہوگا، تیرے گھر پردھان منتری آیا ہوگا، تیرے گھر کلیکٹر آیا ہوگا، تیرے گھر بڑے سے بڑا سیٹھ آیا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کا کاشانہ تو دیکھو کہ جبریل باادب کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ کیا شان ہے آقا کے گھر کی، ان کے بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، ان کے نواسوں کے جیسا کسی کا نواسا نہیں، ان کے داماد کے جیسا کسی کا داماد نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ان کی بیویوں کی جیسی کسی کی بیوی نہیں۔ بے شک، آقا کی یہ شان ہے کہ آپ تو بے مثال ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بے مثال ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ کیوں کہا؟ کہ اگلی امتوں نے ایک غلطی کی تھی۔ کیوں غلطی کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے ان کو خدا مان لیا، یہ آج کے یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، عیسائیوں نے آپ کو خدا بھی مانا، خدا کا بیٹا بھی مانا، یہ آج کے عیسائی۔ حضرت عزیر کو بھی لوگوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، خدا مان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اے محبوب
آپ آخری پیغمبر ہو، آپ آخری نبی ہو، اب قیامت تک کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بڑے بڑے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے درجات کی بلندی دیکھ کر کہیں آپ کی امت ایسی غلطی نہ کر دے کہ آپ کو خدا کہہ دے۔ اے محبوب آپ کہہ دو میں تمہارے جیسا ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا کل کہہ دو، اے محبوب آپ کہہ دو، میں نہیں کہوں گا، رب نہیں کہتا۔ مت بصر اپنے جیسا، نبی کو کہو بات ایسی خدا کو گوارا نہیں، نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ محبوب جب میں تمہیں کہوں گا تو طٰہٰ کہوں گا، یاسین کہوں گا، مزمل کہوں گا، مدثر کہوں گا، یا ایھا النبی کہوں گا، یا ایھا الرسول کہوں گا، میں تمہیں بصر نہیں کہوں گا، تم لوگوں کو کہہ دو۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی ہے، رسول نے کہا میں تمہارے جیسا ہوں، ہم کو آرڈر نہیں دی اللہ نے دیا کہ اے امت تم ان کو اپنے جیسا کہو، اے میرے بندو تم اپنے جیسا کہو۔ ارے اگلے نبیوں کو بھی کئی امتوں نے اپنے جیسا بصر کہا، وہ ساری جہنمی ہو گئے۔ جو بھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، بے شک ہمارے آقا بصر ہے، خیر البصر ہے، افضل البصر ہے، اشرف البصر ہے، ایسے بصر ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں بصر ہے۔ اگر فرشتے بن کے آتے تو ہماری ہدایت، ہم کو صراط مستقیم کون دکھاتا، ہم کو عبادت کا طریقہ کون بتاتا، جینا اور مرنے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر حضور جنات بن کے آتے تو ہماری تعلیم کون دیتا؟ کسی اور مخلوق میں آتے تو کیا ہوتا؟ ارے آقا نے اپنے حبیب کو بصر انسان بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان کی رہبری کرے، انسان کی رہنمائی کرے، انسان کو نماز کا طریقہ بتائے، روزے کا طریقہ بتائے، حج کا طریقہ سکھائے۔ اگر حضور کوئی اور مخلوق میں آتے تو کیا ہوتا؟ قرآن اللہ تعالیٰ بھیج دیتا، کوہ طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا کہ لو اے میرے بندو قرآن پڑھ کے نے عمل کر لو۔ کوئی عمل نہ ہو سکتا۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے ہر بندہ اور بندی مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا قرآن میں دیکھ لو، آقا کو معلوم ہے کہ قرآن میں طریقہ ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ بے شک سبحان اللہ۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ سجدہ مصطفیٰ کی ادا ہے، رکوع مصطفیٰ کی ادا ہے، قیام مصطفیٰ کی ادا ہے، قاعدہ مصطفیٰ کی ادا ہے، ہمارے باپ دادا کی نہیں۔ بے شک یہ آقا کی ادا ہے، اس میں کمی بیشی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی 4 رکعت کے بدلے کوئی 5 پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی، 3 پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نے جتنی پڑھی ہے اتنی پڑھ، جیسے انہوں نے پڑھی ہے ایسی پڑھ۔ نماز میرے لیے پڑھ، لیکن ادا اور مرضی تیری نہیں چلے گی، مرضی میرے محبوب کی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات کہہ دوں، درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ہیں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اتنی زبانیں بولنے والے مسلمان ہیں۔ چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، منگولیا میں ہے، ہالینڈ میں ہے، پولینڈ میں ہے، جاپان میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے۔ دنیا کے جتنے ملک ہیں ہر ملک میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ملے گا۔ ارے آپ کو معلوم ہے اس دھرتی پر ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے، جس کو انٹارکٹیکا کہتے ہیں، برف کی دنیا کہتے ہیں۔ 6 مہینے کا دن، ہائے ہائے، ہم تو یہ رات لمبی ہوئی نا تو رات نہیں جاتی تو اب کب فجر کی اذان ہوگی، کب فجر کی اذان ہوگی۔
تو 6 مہینے کی رات کس طرح سے گزرتی ہوگی، اور 6 مہینے کا دن ہے، معلوم ہے وہاں بھی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ملک کو ڈھونڈنے والا بھی مسلمان تھا۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان نے انٹارکٹیکا کی تلاش کی ہے، اب وہاں فجر، جوہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ٹائم کی کس طرح سے پڑھنے کی؟ تو 6 مہینے کو آ رہا ہے ہاں ہاں، فجر کا، عشاء کا بھی 6 مہینے کو آ رہا ہے۔ اپنے تاں جتو رہے ہو جی آشو کی ماتا شانتی تو کری 6 مہینہ ہو جی درود شریف پڑھو ترتانی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، اس کا بھی مفتیوں نے جواب دے دیا ہے کہ ہر ایک نماز کا وقت نکی کیا ہے کہ فجر اتنے بجے پڑھی تو پھر جوہر اتنے بجے پڑھو، پھر اتنے گھنٹے بعد عصر پڑھو، پھر اتنے گھنٹے بعد مغرب پڑھو، پھر اتنے گھنٹے بعد عشاء پڑھو، پھر اتنے گھنٹے بعد پھر فجر پڑھو۔ ایسا نظام وہاں بھی بنا دیا ہے ہمارے علماؤں نے۔ وہاں بھی ایسا نہیں کہ 6 مہینے میں 5 نمازیں پڑھنے کی، وہاں بھی سب چالو ہی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو قائم کرو قائم کرو، اللہ والے قائم کرتے ہی ہیں۔ بے شک، ہر ملک کے اندر جا کر دیکھو آپ، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ آپ چلے جاؤ، ایک انگریز نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے، آپ نہیں جانتے کہ کس ملک کا ہے، اس کی زبان کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے۔ کوئی رکوع میں ہوگا تو آپ فیصلہ کیا کرو گے؟ اللہ کا بندہ مسلمان ہے۔ کوئی سجدے میں ہوگا، رشیا کا ہے، سجدے میں ہے، آپ کہہ دو گے کہ مسلمان ہے۔ نماز کی حالت سے بندہ مسلمان ہے جو ثابت ہوتا ہے۔ اس کی زبان رشیا کی ہے لیکن نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، اس کی زبان جاپان کی ہے، نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، چائنے والے کی زبان چائنیز ہے، نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، ہالینڈ والے کی نماز ہالینڈ کی ہے لیکن نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، ایران والوں کی زبان فارسی ہے، نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، افغانستان والوں کی نماز افغانی ہے لیکن نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں تو 20-25 زبانیں ہیں، بے شک، ہاں، گجراتی نے، مراٹھی نے، تیلگو نے، کنڑ نے، کشمیری نے، کیا کیا ہے۔ بے شک، لیکن کہیں کے بھی کنڑ کے مسلمان کو پوچھو کہ تو نماز کون سی زبان میں پڑھتا ہے تو کہ عربی میں پڑھتا ہوں، مدراسی کو پوچھو تو کہ عربی میں پڑھتا ہوں، مراٹھی کو پوچھو تو کہ میں عربی میں پڑھتا ہوں، راجستھانی کو پوچھو تو کہ میں عربی میں پڑھتا ہوں۔ ہم گجرات والے گھر میں گجراتی بولتے ہیں لیکن نماز عربی میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے عربی میں ہم جن پڑھے سے الحمدللہ رب العالمین آخی پڑھی نہ کی، قل هو اللہ پڑھی نہ کی، اینو ارتھ تو مجھے سمجھاؤ کہ باپو یہ تو عربی سے ہم نے ارتھ نہیں خبر نہیں پڑتی، تو ارتھ نہیں خبر نہیں پڑتی تو قبول تھے کہ نہیں؟ رب یہ کہتا ہے کہ نماز ادائے مصطفیٰ ہے، ادا بھی مصطفیٰ کی چاہیے، اور نماز کو مکمل کرنا ہے تو زبان بھی مصطفیٰ کی لاؤ، سبحان اللہ، زبان بھی مصطفیٰ کی لاؤ، زبان بھی مصطفیٰ کی لاؤ۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہوگا، معنی نہیں جانتا، نماز عربی میں پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ شان ہے ہماری تمہاری سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ کہتے ہیں ہماری جیسا، ارے تیری تو گھر میں بھی نہیں چلتی، اور میرے آقا کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبیلا سورج باہر آ جاتا ہے، انگلیوں سے پانی کے دھارے بہتے ہیں، درخت سامنے آ کے جھک کے سلام کرتے ہیں، پہاڑ آپ کو سلام کرتے ہیں، ہرنی آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ مہربانی یہ عالم پسند آیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے۔